اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، وہ دنیا کا مالک ہے، نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ ہم ہیں پاکستان، پاکستان سے محبت کرنے والے، اپنی گھر سے محبت کرنے والے، اپنے بیوی سے محبت کرنے والے، بچوں سے محبت کرنے والے، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم ہر کسی کا ساتھ دیتے ہیں اور اس دیتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے ہمیں ذمہ داری سونپی ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے بھی کام کرتے رہو، تو اپنے گھر کو بھی دیکھو، اپنے گھر میں بیوی بچوں کا خیال رکھو، ان کے حال احوال پوچھو، ان کی ضروریات پوچھو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، اور اپنے ملک کے بھائیوں بہنوں کے لیے کام کرو، اپنی آزادی کے لیے کام کرو، ملک کی ترقی کے لیے کام کرو، کسی ایک کے پیچھے نہیں بھاگو، دونوں کام انجام دو، دونوں کام انجام دینا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فرض ہے۔ اگر تم ایک کو چھوڑ کر دوسرا کام کرو گے تو نقصان میں رہو گے، ملک کا کام کرو گے گھر چھوڑ دو گے تو اللہ ناراض ہوگا، گھر کے ساتھ دو گے اور ملک کا کچھ نہیں کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ تو ہمیں دونوں پہیوں کے ساتھ چلنا ہوگا اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا، اور اس ذمہ داری کے ساتھ اپنے ملک کی بقا اور اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے کام کرتے رہنا ہوگا۔ یہی ہمارا فرض ہے اور اس فرض کو ہم پورا کرتے رہیں گے۔ ہماری بیگم صاحبہ ہمارے سامنے بیٹھی ہیں، پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہیں، وہ ہم سے دیکھیں کیا بات کریں گی، لیکن ہم ایک ہی بات کریں گے، اور وہ یہ بات ہے کہ ہماری بیگم بہت ذمہ دار بھی ہے، ہمارا ساتھ پورا دیتی ہیں، گھریلو طور سے بھی ساتھ دیتی ہیں اور ہماری آفیشل طور سے بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، ہمیں گائیڈ کرتی ہیں، ہماری بات سنتی ہیں اور ہمیں اپنی اچھی باتوں سے نوازتی ہیں، مشورے بھی دیتی ہے اور خوب دیتی ہے، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہمارے سر پہ جو کوئی بوجھ بھی اگر ہو، کوئی ٹینشن ہو، تو ہماری بیگم صاحبہ کی باتیں ہم سن کر وہ ٹینشن دور کر دیتے ہیں، بلکہ دور ہو جاتا ہے، ہر طرح کا ٹینشن، ہر طرح کی پریشانی سب دور ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری بیگم ہم سے پوچھتی ہے، بلکہ پوچھنے سے پہلے ہی مشورہ دے دیتی ہے کہ اس کو اس طرح سے کرنا ہے، اس کام کو اس طرح سے کرنا ہے، یہ ذمہ داری اس طرح پوری کرنی ہے، یہ ذمہ داری اس طرح پوری کرنی ہے، اور ہم بخوشی اپنی بیگم کا کہنا مان کر خوش و خرم رہتے ہیں، کیوں کہ ہماری بیگم نہ صرف ہمارا خیال کرتی ہے بلکہ ہماری بچوں کا بھی خیال کرتی ہیں، بچوں کی بھلائی کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے وہ ہم سے کئی زیادہ کام لیتی ہیں، اور ہم بھی یہی کہیں گے ہر اس شخص کو جو پاکستان میں رہتا ہے کہ پاکستان کی بھلائی کے لیے، اپنے علاقے کی بھلائی کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی بھلائی کے لیے خوب کام کرو، بہت کام کرو، لیکن اپنے گھر کو مت بھولو، اپنے گھر کو مت بھولو، گھر کے بھی فرائض ہوتے ہیں اور اس فرائض کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمت مت ہارو، ہمت نہیں ہارے، ہمت اگر نہیں ہارو گے تو بہت آگے بڑھو گے، بیوی کے مشوروں پہ چلو گے تو کامیاب رہو گے، کیونکہ تعلیم یافتہ اور اچھی بیوی نصیب والوں کو ملتی ہے، وہ آپ کو کبھی مایوس ہونے نہیں دے گی، کبھی پریشان ہونے نہیں دے گی،
کتنی مشکلات کیوں نہ ہو، ہمیں وہ انجام دیتے رہنا چاہیے۔ میں تو بہت خوش نصیب ہوں اس معاملے میں کہ میری بیوی بھی بہت اچھی ہے اور میری ذمہ داری کو پورا کرتی ہے۔ ہاں، ان ذمہ داریوں میں میرا بھرپور ساتھ دیتی ہے، مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، میں ہمیشہ کامیابی سے آگے بڑھتا رہتا ہوں۔ گھر میرا ایک اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دیا ہے، اور یہ گھر میری بیوی کی وجہ سے جنت بنا ہے، میری بیوی کی وجہ سے جنت بنا ہے۔ میں اپنی بیوی کا ممنون ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایسی ذمہ دار بیوی مجھے دی ہے، محبت کرنے والی، احساس کرنے والی بیوی مجھے دی ہے۔ میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرا گھر جنت ہے، جنت بنا ہوا ہے میرا گھر۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے علاقے کے لوگ، میرے ملک کے لوگ، میرے ہم وطن، وہ بھی خوش رہے، انہیں بھی تمام سہولتیں ویسی ملیں، ان کا بھی گھر جنت ہو، جنت نظیر ہو۔ بڑی محنت کرتا ہے مرد، لیکن اس کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر عورت صحیح مشورہ دیتی ہے تو اور مرد وہ مشورہ قبول کرتا ہے، اس کے کہنے پر چلتا ہے، تو کامیابی ہی کامیابی اس کو ملتی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ایسی بیگمات کو جو اپنے شوہروں کا بڑا خیال کرتی ہیں، ان کو سہولت دیتی ہیں، ان کی پریشانیوں کو شیئر کرتی ہیں، ان کے ٹینشن کو رفع کرتی ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں ایسی بیگمات کو، اور میرے ملک میں ہر عورت اپنی ذمہ داری اسی طرح سے نبھا رہی ہے۔ اس کے باوجود میرے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو میرے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیا چیز نہیں دی اللہ تعالیٰ نے میرے ملک میں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی ملک سے خراب یا چھوٹا ملک نہیں ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن میں ان کرپشن زدہ لوگوں کو کبھی نہیں معاف کروں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، جو میرے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میری عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کو ہمیشہ آزاد رکھنا، آزاد رکھنا، آزاد رکھنا۔ یہ میرے دل کی آواز ہے جو آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہیں۔ میرے زندہ رہنے کی یہی وجہ ہے کہ میں اپنے گھر کو بھی دیکھتا ہوں، بیوی بچوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور اپنے ملک کو بھی دیکھتا ہوں، ملک کے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں، اس میں رہنے والی بہن بھائیوں کو بھی دیکھتا ہوں، ان کے دکھ کو سمجھتا ہوں۔ یہ میری پیاری سی بیٹی بانو ہے، جتنی محبت میں اس سے کرتا ہوں اتنی محبت میں اپنے وطن کے ہر بچے سے کرتا ہوں، ہر بچے سے کرتا ہوں۔ وہ میرے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں۔ ہمیں ان کی تعلیم کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی تکریم کے لیے بہت محنت کرنی ہے۔ سب کو بہت محنت کرنی ہے۔ یہ ملک بہت کم لوگوں نے اتنا لوٹ لیا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو غریب کر دیا ہے۔ چند لوگوں نے اس ملک کو لوٹ کر بہت زیادہ لوگوں کو مجبور کر دیا ہے، بے کس کر دیا ہے۔
لیکن ہمیں اللہ کے نام کے ساتھ اپنے ملک کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، اور یہ خدمت، یہ آزادی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کے لیے ہمیشہ محنت کرتے رہنا چاہیے۔ جی جناب علی، آج ہمارے آفس میں آپ آئیے بیگم صاحب، آ جائیں آپ ادھر بیٹھ جائیں، آئیے، کیسی ہیں آپ؟ ماشاء اللہ ہمیشہ اچھی لگتی ہے، آؤ بیٹا، آ جاؤ، اچھا چلو ٹھیک۔ دیکھیں بیگم صاحب، یہ ہمارے نواب صاحب، یہ بہت محنتی اور جفا کش آدمی ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے بھرپور محنت کی ہے۔ کوئی پریشانی اس نے ایسی نہیں دیکھی دوسروں کے چہرے پر جو اس کو اچھی لگی، اس نے اس پریشانی کو، دوسروں کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ یہ بہت بھلائی اور محبت کرنے والا ہے، اس نے بے شمار قربانیاں دی۔ وطن جب بن رہا تھا تو اس کے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے بڑی محنت کی اور قربانی دی ہے۔ ان جیسے لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا سرخرو کیا ہے، اور اس کو ہمیشہ عزت ملی ہے ان لوگوں کی قربانی سے۔ انہوں نے ہمارے علاقے کے ہر شخص کو مدد سے اس کو آگے بڑھایا، کسی کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کا کچھ نہیں لگتا، اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کیا، اور جو شخص بھی ان کے پاس آیا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اس کا کوئی کام کرنا ہو، اس کی کوئی مجبوری ہو، خاندان میں بچوں کی شادی کرنی ہو اور کچھ نہیں ہے تو انہوں نے بھرپور مدد کی ہے، ان کی شادیاں کروائی ہیں، ان کو عزت کی زندگی گزارنے کا پورا موقع دیا ہے۔ بے شمار ان کے ایسے کام ہیں جو ہمارے علاقے کا کوئی شخص بھول نہیں سکتا، کوئی نہیں بھول سکتا۔ یہ وہ کام ہے جو بے لوث کیے جاتے ہیں، جو اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرض دیے ان باتوں کو فرض کو فرض سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ نواب صاحب انہی لوگوں میں سے ہیں۔ میں ان کی شروع سے عزت کرتا ہوں، کیونکہ میرے بابا نے بھی ان کی بہت عزت کی، بہت عزت کی میرے بابا نے بھی، اور میرے بابا نے مجھے سمجھایا کہ ایسے بزرگوں کی ہمیشہ عزت کرنا، جو بے لوث ہوتے ہیں، غریبوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، اپنے علاقے کو کبھی خراب نہیں ہونے دیتے، اور کر لوگوں کو علاقے سے باہر کر دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی ہمیشہ عزت کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ بزرگ جو بھی ہیں ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، ان کا خیال، ان کا دیکھ بھال سب آپ کا فرض ہے۔ یہ معصوم بچیاں ایسے بزرگوں کو اپنا بزرگ سمجھ کر جو کام کرتی ہیں وہ واقعی قابل تعریف ہوتا ہے، اور جو شخص بزرگوں کو اپنے ماں باپ کی طرح عزت سے پیش آتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، وہ شخص اس دنیا میں نہ صرف بہت اچھا مانا جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کو ان کے کیسی باتیں بتاؤں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھلائی نظر آئی،
भलाई के वो काम किए हैं कि मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपना तन मन धन सब वतन के लिए कुर्बान कर दिया और आज भी लोगों के काम आते हैं, आज भी लोगों के काम आते हैं ऐसे लोग। ये हैं वो लोग जिनकी वजह से हम आजादी की सांस ले रहे हैं, आजाद वतन में रहते हैं, आजाद वतन में आजादी की सांस लेते हैं, इन लोगों की वजह से। इनको जितना सलाम किया जाए कम है। ये लोग तारीफ के भूखे नहीं हैं, ये खुद अल्लाह ताला की खुशनूदी के लिए करते हैं, जो कुछ करते हैं सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। आप में, हम में, सब में ये जज्बा होना चाहिए जो इनका है। वही जज्बा अगर हम में होगा तो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम होगा। आप जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अपने मुल्क के लिए काम करती हैं।